نبی کریم کی برکت سیدہ ام سلیم کی اولاد کو بھی پہنچتی. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں میری والدہ ام سلیم بھی ہمراہ تھی. آپ کی عادت تھی کہ جب بھی سفر سے مدینہ تشریف لاتے تو رات کے وقت نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ قریب آ کر رک جاتے تھے، یعنی مدینہ سے باہر ٹھہر جاتے، پھر صبح ہوتی تو تشریف لاتے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ام سلیم کو درد ذیل شروع ہو گئی. اس کا مطلب تھا کہ فل ٹرم میں تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا تو ساتھ چلی گئی، یا تو کسی غزوے میں گئی ہوگی یا کسی اور سفر پہ. ابو طلحہ اس کی دیکھ بھال کے لیے رک گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے. یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ابو طلحہ نے دعا کی، الہی تو یہ جانتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر روانہ ہوں تو میں بھی ساتھ جاؤں، جہاں آپ داخل ہوں میں بھی داخل ہونے کی سعادت حاصل کروں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مجبوراً رکا ہوا ہوں. ام سلیم اپنے خاوند کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، ابو طلحہ میں اب درد محسوس نہیں کر رہی جس طرح کچھ دیر پہلے ہو رہا تھا. تو ہم سفر پر روانہ ہو گئے. ہم جیسا ہو تو کیا کہیں، آدھے رستے سے واپس بلا لیں. کہتے ہیں کہ جب دونوں میاں بیوی سفر سے واپس آئے، اس حال میں خود بھی ساتھ چلی گئی. دونوں میاں بیوی سفر سے جب واپس آئے تو ام سلیم کو درد شروع ہو گئی، تو انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا. انس کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے حکم دیا، اے انس اس نومولود بچے کو رسول اللہ کی خدمت میں لے جاؤ، اسے دودھ بعد میں پلاؤں گی. میں صبح ہوتے ہی اس نومولود کو گود میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جب میں آپ سے ملا اس وقت آپ کے ہاتھ میں کوئی داغ لگانے والا آلہ تھا. جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا شاید ام سلیم کے یہاں بچے نے جنم لیا. میں نے کہا ہاں. تو آپ نے وہ داغ لگانے والا آلہ زمین پہ رکھا. میں نے آگے بڑھ کر نومولود کو آپ کی گود میں لٹا دیا. آپ نے مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور منگائی، منہ میں چبایا اور اس نومولود کو گھٹی دی. وہ اپنا منہ ہلانے لگا، یعنی بچہ منہ ہلانے لگا، یعنی چوسنے لگا. انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھ کر فرمایا انظروا الی حب الانصار التمر، انصار کی کھجور میں دلی رغبت کو دیکھو. یعنی یہ بچہ جو ہے یہ بچپن سے کھجور کھانے لگ گیا، یعنی کتنے مزے سے کھا رہا ہے. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نومولود کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا. عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری نے طویل زندگی بسر کی. ان کے ہاں بڑے ہونہار بیٹے ہوئے اور ان کے تمام بیٹوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا. ام سلیم کا غزوات میں شریک ہونا. سیدہ ام سلیم نے جنگ احد، خیبر، حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حصہ لیا. وہ اپنے خاوند ابو طلحہ انصاری کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتی تھی. جنگ احد میں سیدہ ام سلیم نے پیاسوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات انجام دی تھی. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب لوگ شکست خوردہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے، یعنی منہ موڑ گئے، تو ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ڈھال لے کر چکر لگانے لگے. یعنی اس وقت بھی یہ ثابت قدم تھے جب اور لوگ جا رہے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اوٹ میں لے لیا، یعنی چھپا لیا ایک طرح سے. ابو طلحہ بڑے ماہر تیر انداز تھے. انہوں نے غزوہ احد میں 2 یا 3 کمانیں تیر اندازی کرتے ہوئے توڑی. ایک شخص تیروں سے بھری ترکش لے کر گزر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا یہ سارے تیر ابو طلحہ کے آگے پھینک دو، یعنی ان کو دو کہ وہ چلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے. ابو طلحہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، کہیں دشمن کی طرف سے کوئی تیر آپ کو نہ آ لگے. یعنی وہ خود اپنے جسم کے ساتھ آپ کو دفاع کر رہے تھے. دفاع کا یہ طریقہ دیکھیے کہ آپ کو کوئی تیر نہ لگے، وہ لگے تو مجھے لگ جائے، آپ جھانک کے بھی نہ دیکھیں. میرا سینہ آپ کی دفاع کے لیے حاضر ہے، میرا سینہ آپ کے دفاع کے لیے حاضر ہے. میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ ام سلیم کو دیکھا کہ وہ دونوں اپنے مشکیزوں سے زخمیوں کو پانی پلانے میں بڑی مستعدی، یعنی بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کر رہی تھی. مشکیزوں سے جب پانی ختم ہو جاتا وہ دونوں اپنے اپنے مشکیزیں تیز رفتاری سے دوبارہ بھر لاتی اور زخمیوں کے منہ میں انڈیلنے لگتی. ابو طلحہ انصاری کے ہاتھ سے 2 یا 3 مرتبہ تلوار زمین پر گری. امام مسلم سے روایت ہے کہ وہ انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلیم کے پاس غزوہ حنین میں ایک خنجر تھا، اسلحہ بھی اٹھایا ہوا تھا، جسے ابو طلحہ نے دیکھ لیا. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم کے پاس ایک خنجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس خنجر کو کیا کرو گی؟
انہوں نے کہا اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو آزادی دے کر اپنی صفوں میں شامل کر لیا ہے، یہ لوگ ہماری ہزیمت کا باعث بنتے ہیں، ان کو قتل کر دیجیے. یعنی غزوہ حنین میں کون شریک ہوئے تھے نئے نئے؟ کچھ یاد ہے؟ غزوہ حنین ہوئی کب تھی؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ میں کتنے لوگ شریک تھے؟ 10,000. اور غزوہ حنین میں 12,000. تو یہ 2,000 کہاں سے آئے تھے؟ یہ نئے نئے مسلمان ہو کر. یہ نئے مسلمان تھے جو فتح مکہ کے بعد لشکر میں شریک ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو قتل کیجئے کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ شروع میں غزوہ حنین میں غزوہ احد کی طرح مسلمان پسپا ہونے لگے تھے کفار کے تیروں کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم، اللہ کافی ہے اور بہت بہتر ہے. یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ ان کی سوچ اور آپ کی سوچ، ان کی بات اور آپ کی بات میں یہ فرق کیوں ہے؟ آپ نے ان کی بات کیوں نہ مان لی؟ وہ ایک بہت سمجھدار خاتون تھی، بہت ذہین خاتون تھی. کیا ان کی بات غلط تھی؟ چند دن پہلے جو شخص مسلمان ہوا ہو آج وہ مسلمانوں کی فوج میں لڑ رہا ہے، اور یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ان تیروں کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہٹنے لگ گئے تھے. تو کیا ضروری تھا کہ انہی کی وجہ سے پسپائی ہو رہی تھی؟ جی. کچھ لوگوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس دفعہ ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہم ضرور جنگ جیت جائیں گے. اور تازہ ایک بات تو یہ کہ جو کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے اس کو تو ویسے ہی قتل کرنا جائز ہی نہیں. بالکل درست. اور استاذہ یہ کہ جو نئے مسلمان تھے وہ 2,000 تھے اور جو پرانے تھے وہ 10,000 تھے. اور بزدلی تو انہوں نے بھی دکھائی جو پرانے کب سے مسلمان تھے. جو انہوں نے بات کہی تھی کہ ان کو یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم آج زیادہ ہیں تعداد میں، اور اذ اعجبتکم کثرتکم، ریزن تو پیچھے یہ تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں جانتے ہی ہوں گے، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جو کوئی شکست کا یا نقصان کا یا کوئی امتحان آزمائش، تو وہ ہم سب کے لیے ایک بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. اس میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ دینا چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے مشورہ دینا چاہیے. عموماً کیا ہوتا ہے جب گھر میں یا کہیں بھی کوئی ایشو پیش آ جائے اور اگر کوئی ہم سے مشورہ کرے تو ہم خواتین عموماً بڑے جذباتی مشورے دیتی ہیں، ایسا کر دیں ویسا کر دیں اور معاملہ ختم کر دیں. اگر مثلا دو میاں بیوی لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے اگر خاندان میں آپ دیکھیں تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ وہ طلاق دیں اور ختم کریں معاملے کو، کیوں روز لڑتے ہیں؟ لیکن کیا یہ مشورہ درست ہوگا؟ نہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت حکمت پر مبنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے ام سلیم، اللہ کافی ہے اور بہت بہتر ہے. ہر معاملے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کس کی وجہ سے شکست اور کس کی وجہ سے نہیں؟ اس وقت اگر آپ ان کے مشورے پہ عمل کر لیتے تو دشمنوں کو مارنے کے بجائے اپنی فوج کو مارنا شروع کر دیتے. بہت دفعہ ہم یہی کرتے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے دشمن کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم وہ کرتے ہیں جو الٹا ہم ہی کو نقصان دیتا ہے. دوسروں کو مارنے کے بجائے اپنے آپ کو مارنے لگتے ہیں. اچھا، اگر کسی کا کبھی کوئی مشورہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو دل سے اتار دیں، اس کو نگاہوں سے اتار دیں، اس کو ایک طرف کر دیں، ایسا بھی کرنا چاہیے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز تھا کہ انہوں نے دشمنوں کو دوست بنایا. اور جنگ احد میں قرآن نے گواہی دی کہ بعض لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یہ جنگ ہاری گئی، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان کے لیے استغفار کریں اور ان کو مشورے میں آئندہ بھی شریک رکھیں. کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے. یہ تھی وہ دلوں کی وسعت جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے عرصے میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی. آج ہم مسلمانوں کے اندر دلوں کی یہ وسعت نہیں رہی. کسی سے ایک دفعہ بس غلطی ہو جائے، آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ سٹیمپ کر دیتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ ایک معاملے میں کوئی ٹھیک کر رہا تو دوسرے میں بھی ٹھیک کرے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک معاملے میں کسی سے کوئی غلطی یا بھول ہو گئی تو ہر معاملے میں غلط ہوگا. تو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو، ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر ہی رکھ کے دیکھنا چاہیے. یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے.
جہاں اختلاف کی گنجائش ہو وہاں اختلاف کریں، اور جہاں موافقت کی ہو وہیں اسی شخص کے ساتھ موافقت کریں، کیونکہ وہ صحیح بات کر رہا ہے اور آپ اس وقت صحیح بات کا ساتھ دے رہے ہیں، پرسن کو پیچھے کریں. اصل چیز کیا ہے؟ اگر اس نے غلط بات کی تو اس بات کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ دیں، اور اگر اسی نے ٹھیک بات کی تو اس ٹھیک بات کی وجہ سے آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں دراصل. تو عام طور پہ ہم حق اور صاحب حق کو خلط ملط کر دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. تو غزوہ خیبر میں بھی ام سلیم ساتھ تھی. جب آپ صفیہ بنت حیی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو ام سلیم نے صفیہ بنت حیی کو آراستہ پیراستہ کر کے دلہن کا روپ دیا اور ان کی کنگھی وغیرہ کرنے کی خدمت انجام دی. تو کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی کہ دلہنیں خود کیوں نہیں کنگھی کرتی، ساری زندگی کرتی ہیں اور بعد میں بھی کرتی ہیں، پتہ نہیں اس دن کیوں نہیں کرتی. تو وہ ایک ناز نخرے کا شاید دن ہوتا ہے. اور تو بہرحال یہ ایک سنت ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد فرمایا جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو وہ لے آئے. ایک چادر بچھا دی گئی، کسی نے اس میں کھجوریں رکھی، کسی نے گھی. غرض یہ کہ جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے کی چیز تھی وہ اس چادر پر رکھ دی گئی. پھر ان سب اشیاء کو ایک ساتھ ملا دیا گیا، سب نے مل کر کھایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمے کی دعوت تھی. اس سے کس پارٹی کو ثبوت ملتا ہے؟ ون ڈش کا. ٹھیک ہے. سیدہ ام سلیم خاتون جنت. ام سلیم کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور خوشنودی حاصل ہوئی. ان کو یہ بھی شرف حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے. ام سلیم کو احادیث روایت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. انہوں نے 14 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن میں سے بعض کو شیخین یعنی بخاری اور مسلم نے بھی نقل کیا ہے. ام سلیم کے بیٹے انس بن مالک، عبداللہ بن عباس، زید بن ثابت اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ نے بھی ان سے احادیث روایت کی. یہ وہ صحابہ ہیں جو عمر میں نسبتاً کم تھے تو بعد میں ان سے روایت کرتے ہیں. ام سلیم ایک ایماندار، دین کی پابند، رب کے حق کو پہچاننے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار، اپنے خاوند کے حقوق ادا کرنے والی، بیٹوں کی احسن انداز میں تربیت کرنے والی اور کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے والی، ان پر پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہونے والی اور سخیوں کے لیے ایک مثالی نمونہ بننے والی خاتون تھی. یہ سب خوبیاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے حاصل کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ رحمت ہی سے وہ سیراب ہوئی تھی. وہ مدرسہ نبوی کی ایک ہونہار شاگردہ تھی. ام سلیم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت ملی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جوتوں کی آہٹ سنی. میں نے کہا یہ کون؟ فرشتوں نے کہا یہ انس بن مالک کی والدہ غمیسہ بنت ملحان ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مجھے جنت دکھلائی گئی، میں نے اس میں ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا، پھر میں نے جوتوں کی آہٹ سنی تو وہ بلال تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ام سلیم اور ان کے خاوند ابو طلحہ انصاری پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. اب کچھ احادیث جو براہ راست جن کا انتخاب کیا گیا بخاری اور دیگر احادیث کی کتب سے، میں انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں کچھ چیزیں نئی ہوں گی، کچھ ریپیٹ ہوں گی. احادیث میں غور و فکر کرنے کا وقت ہے یہ. ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیرت جو ہے وہ صرف ہمیں کوئی ایسے ہی واقعات نہیں ہے جو ادھر ادھر سے اکٹھے کر لیے گئے ہیں، بلکہ اوتھینٹک کتابوں سے یہ چیزیں ہمیں باقاعدہ ملتی ہیں. یعنی مناقب صحابہ کے ابواب میں یا دیگر روایات میں بھی. ٹھیک ہے. مناقب صحابہ احادیث کی کتابوں میں ایک باب ہوتا ہے جس میں صحابہ کرام کی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام فرمایا. اور ان کا راستہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ان کی زندگیوں کے مطالعے سے. جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں شک گزرتا پتہ نہیں بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں جو بالکل پیور، خالص، اوتھینٹک، ثابت شدہ چیزیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں، کیونکہ عمل کے بغیر علم فائدہ مند نہیں. ٹھیک ہے. اور خصوصاً خواتین ہونے کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے زیادہ بہترین رول ماڈل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جنت میں دیکھا تو اس کی روایت بخاری میں بھی آئی ہے. آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، یعنی خواب میں دکھایا گیا تھا آپ کو، تو میں نے وہاں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا. ایک جگہ غمیسہ آتا ہے، رمیسہ آتا ہے. بعض اوقات ایک بندے کے کئی ایک طرح سے بھی نام ہوتے. رائٹ. آپ میں سے کسی کے 2-3 نام ہیں؟ گڈ.
اصل میں جب ماں باپ کو بچوں سے پیار ہوتا ہے تو وہ بہت سارے نام رکھ لیتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے کبھی ایسا کیا یا نہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی کرتی تھی. ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو میرے دل میں محبت سے لفظ آتا تھا میں وہ نام رکھ لیتی. پھر میں نے ایک دن ایک لسٹ بنائی کہ میں نے فلاں بچے کے کتنے نام رکھے. وہ میں لسٹ رکھی ہوئی ہے اور میں باقاعدہ بلاتی تھی ان ناموں سے. تو اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ واقعی اپنے خاندان میں یا اپنے والدین کو یا شوہر کو یا کسی کو بھی اتنے پیارے ہو سکتے ہیں کہ ان کے ایک سے زیادہ نام بھی بلائے جاتے ہیں. تو اس میں اس شک میں نہ پڑیے کہ یہ یہی ہے رمیسا یا یہ غمیسا ہے یا کیا ہے کیا نہیں. ایسا ہونا عین ممکن ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں. اور بعض لوگ تو دو نام کٹھے بھی رکھتے ہیں. بعض لوگ تو باپ کے نام سے, تو بعض لوگوں کے 2 نام ہوتے ہیں. کیا آپ کے کیا نام ہے؟ 2. سیدہ حفصہ راحت, جی 3 ہو گئے. فردوس روحی, یس. آپ کے کیا ہے؟ حدیقہ شاداب, ٹھیک ہے. سارا بطول. عام طور پہ حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ زہرا یا بطول یہ نام بھی رکھتے ہیں. تو پہلی حدیث میں تو غور و فکر یہ تھا. اور ایک اور بات یہ کہ حضرت ام سلیم جو تھیں وہ کتنی خوش قسمت تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. ہم عشرہ مبشرہ مردوں کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن خواتین کے بارے میں نہیں جانتے کہ کون کون سی خواتین کو زندگی میں جنت کی بشارت ملی. ٹھیک ہے, کسی اور خاتون کا نام معلوم ہے؟ جی. ام رومان, حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ, حضرت آسیہ. ٹھیک ہے. پھر اب یہ جب بچہ فوت ہو گیا تو انہوں نے خود ہی بچے کو نہلایا دھلایا اور چادر ڈال کے کونے میں گھر کے رکھ دیا, خود ہی نہلا لیا. ہمارے یہاں تو جن کے یہاں فوتگی ہو جاتی ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, وہ خود نہیں نہلاتے. اور باہر سے کوئی آئے تو بعض اوقات خود ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ڈر کے, حالانکہ وہ آپ کا زیادہ پیارا ہے بنسبت کسی اور کے. تو جب کوئی عزیز قریب فوت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خود شریک ہونا چاہیے. اس میں بڑے فائدے, ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے, تسلی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا, عبرت بھی ہوتی ہے کہ کل تک یہ زندہ ہمارے ساتھ تھا, آج اس کو کیا ہو گیا کہ یہ بولتا نہیں, یہ سنتا نہیں. تو بہت غور و فکر کا موقع بھی ملتا ہے اور وہ نقشہ وہ منظر کبھی بھولتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں آپ دیکھیں کیا بہادری تھی ان کی. ایک ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ دن تو کوئی اور نہلا بھی دیتا ہے, پھر خود ہی نہلاتی ہے نا ماں. تو وہ ایک عرصہ گزرا ہوگا, روز نہلاتی ہوں گی. وہ بچہ آگے سے کبھی روتا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے, کبھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اور نہلاتے ہوئے بچوں کو بہت کچھ سکھایا بھی جا سکتا ہے. بہترین کلاس ہوتی ہے نہلاتے وقت, کیونکہ اس وقت وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے نا. چھوٹے سے واش روم کے اندر آپ ان کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, ٹب میں یا کہیں بھی. جو باتیں آپ کہیں اور نہیں کہہ سکتے وہ وہاں ان کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ماں کی ایک تربیت ہے, لیکن یہاں ان کا حوصلہ آپ دیکھیے. پھر ابو طلحہ جب واپس آئے اور کہنے لگے بیٹے کا کیا حال ہے, تو کہنے لگی جب سے بیمار ہوا ہے اس وقت سے اب زیادہ سکون میں ہے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. فلما رجع ابو طلحہ قال ما فعل ابنی قالت ام سلیم هو اسکن مما کان. وہ زیادہ سکون میں اس سے جس میں وہ پہلے تھا. کتنا اچھا جواب ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے, صحیح بخاری کی ہے, ابو طلحہ تشریف لائے, پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے. ام سلیم نے کہا اسے سکون مل گیا ہے, سکون میں آ گیا ہے, مجھے امید ہے کہ وہ راحت پا چکا ہے. ابو طلحہ نے سمجھا کہ ٹھیک ہی راحت پائی ہوگی, اور اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں تھا. ذرا بچے تو ان کا تو حساب نہیں ہے. ایک اور روایت صحیح بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ابو طلحہ گھر آئے تو ان کے ساتھ کچھ مہمان بھی آئے تھے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ابو طلحہ کو کھانا دیا, مہمانوں کو بھی سرو کیا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب ابو طلحہ واپس آئے تو ان کے ساتھ مسجد سے کچھ اور لوگ بھی آئے. ابو طلحہ نے بچے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی پہلے سے بہتر ہے. پھر انہوں نے ان کے سامنے رات کا کھانا لا کے رکھا. سب لوگوں نے کھانا کھایا. وہ لوگ چلے گئے تو وہ ان کاموں میں لگ گئی جو عورتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں, مثلا کھانا سمیٹنا, کچن سمیٹنا, دیگر کام کاج. پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے پھر ام سلیم نے یعنی کھانا وانا دے کے سب سمیٹ کے پھر ام سلیم نے
ان کے لیے یعنی شوہر کے لیے اچھی طرح بناؤ سنگھار کیا جیسا اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا. ثم تصنعت له احسن ما كان تصنع قبل ذلك. کسی بھی عورت کے لیے اپنے جذبات پہ قابو پا کے نارمل رہ کے زندگی کے کاموں کو چلانا سارے غموں اور دکھوں کے ساتھ، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت زبردست کردار ہے. آج آپ دیکھیں آج کے دور میں کوئی چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا ہے نا، کوئی چھوٹا سا حادثہ زندگی میں ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹی سی خبر ہمیں مل جاتی ہے کہیں سے، اس کے بعد ہمارے دل کا عالم کیا ہوتا ہے، سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم، ہے یا نہیں؟ مثلاً اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں اور آپ کو پتا چلے کہ فلاں رشتہ دار کی شادی اور سارا گھرانہ جا رہا ہے، آپ کے دل کا حال کیا ہوگا؟ کتنی توجہ سے سبق پڑھیں گے، سنیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ جذبات پہ قابو کیسے پاتے ہیں. اور بعض اوقات ہم جب اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو تصنع ہے. کیا جذبات پہ قابو پانا تصنع ہے؟ اور سچ صرف یہی ہے کہ ہم جو دل میں وہ منہ سے بولے چلے جائیں، چاہے غصہ ہے، چاہے نفرت ہے، چاہے محبت ہے، اور صرف باتیں کیے چلے جائیں، یہ سچ ہوگا؟ اور ایسے سچ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر آپ ہر وقت وہ کہنے لگے جو آپ کے دل میں ہے، یہ کہہ کے کہ مجھے تو سچ بولنا چاہیے اور وہی کہنا چاہیے جو میرے دل میں ہے، ورنہ تو میں جھوٹ کہہ رہی ہوں، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بولے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کے بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے یہ، اور دل میں کچھ نہیں رکھتی. دل اور ہاں بالکل کہ وہ دل میں کچھ نہیں رکھتی. تو کیا ہر وہ چیز جو دل میں وہ نکال دینی چاہیے باہر؟ کیا یہ عقل مندی ہے؟ جی بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں ان کے دل میں غم نہیں ہوگا یا انہوں نے، لیکن دل کو ہر وقت اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. جی یہ بتایا بناؤ سنگھار کیا، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ لازم بات ہے وہ غم تو ان کو فیل ہو رہا تھا نا، تو جب ہمارے دل میں ہوتی ہے بات کہ دوسروں کو انہوں نے ایکسٹرا کیا تاکہ جو ہے وہ بالکل اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ایسا غم ہو. ایک اور سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جیسے شوہر سے ناراضگی ہو گئی، کسی بات پہ موڈ آف ہو گیا آپ کا. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ حتیٰ کہ شوہر کا پھر آف ہو جاتا ہے، اور اتنے میں پھر کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے سارے کام انسان کے رک سکتے ہیں، اور یوں لگتا ہے بعض اوقات کہ زندگی شاید اسی کام کے لیے، وہ اس سے ناراض ہے، وہ اس سے ناراض ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کچھ ہے، اس کے سارا وقت یہ تانا بانا اور یہ جھنجٹ میں پڑے رہیں گے، کرنے کا کام کس وقت کریں گے؟ تو کبھی اس کو آزما کر دیکھیے، کیا کہ کسی کی بھی بات بری لگے اس کو تھوڑی دیر کے لیے نہ چہرے پہ آنے دیں نہ زبان پہ آنے دیں، دل میں رکھیں، تھوڑا سا پاز دے دیں، اس کے ساتھ اچھے سلوک کی کوشش کریں، اس کی بات غور سے ذرا سنیں، اور پھر اس کے بعد جس وقت ذرا مناسب موقع آئے تو اپنے جذبات کا خوبصورت انداز میں اظہار کر دیں کہ یہ بات درست نہیں، یا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کو اپنے جذبات سے آگاہ ہی نہ کریں، آپ ضرور کریں، لیکن اس صورت میں اور اس وقت میں جب اس کا کوئی فائدہ بھی ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں اسی وقت کرنا فائدہ مند ہے تو اسی وقت کر دیں، لیکن انداز اچھا ہو، اور اگر اس وقت نہیں تو ٹھہر کے کر دیں. آگے چلتے ہیں. انس کہتے ہیں کہ ام سلیم نے ان کے سامنے یعنی ابو طلحہ کے سامنے رات کا کھانا رکھا، انہوں نے کھانا کھایا، ام سلیم نے پھر بناؤ سنگھار کیا. ابو طلحہ اپنے بستر پر سر رکھ کر لیٹ گئے. وہ کہتی ہیں کہ میں کھڑی ہو گئی، خوشبو لگا کر آئی اور ان کے ساتھ لیٹ گئی. جب انہیں خوشبو کی مہک پہنچی تو انہیں وہی خواہش پیدا ہوئی جو ہر مرد کو اپنی بیوی سے ہوتی. یعنی آپ انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. یہ سب بیٹا روایت کر رہا ہے. پھر انس بن مالک کہتے ہیں ابو طلحہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، بچے کا انتقال ہو گیا، واپس آئے، پوچھا بچہ کیسا ہے. بیوی نے کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے. پھر انہوں نے کھانا لا کے رکھا، ابو طلحہ نے کھانا کھایا، اور پھر انہوں نے یعنی کہ جو بھی میک اپ وغیرہ کیا، اور اس کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو کہنے لگی یعنی سارے مرحلوں کے بعد کہ آپ بچے کو دفن کر دیں. سوچئے کہ کتنی دیر کس کس سچویشن میں کھانا کھلاتے ہوئے، برتن سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو سجاتے ہوئے، پھر شوہر کے ساتھ لیٹتے ہوئے، پھر سب کچھ ہونے کے بعد کہتی ہیں آپ بچے کو دفن کر دیں. اتنی دیر اتنے قریبی رشتے کے فوت ہونے کا غم اپنے اندر سمیٹ کے رکھا. یہ جب ایمان ہوتا ہے نا انسان کے اندر
تو یہ سارے مرحلے بہت آسان ہو جاتے ہیں. جذبات کو کنٹرول کرنا بھی اور احسن طریقے سے بات کرنا بھی. یہ صحیح بخاری کی روایت. پھر ہوا یہ کہ انس کہتے ہیں ام سلیم کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کے معاملے میں اللہ سے اجر کی امید رکھیے. پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ اگر کوئی امانت واپس لے لے. تو ابو طلحہ تھوڑا غصے میں آ گئے اس وقت کہ یہ کیا تم نے بتایا کیوں نہیں. سارے بیٹا فوت ہوا تھا اور ان کو پیار بھی بہت تھا, تو وہ ایک دم ریئیکشن میں آ گئے. تو کہنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں, یہاں تک کہ جب میں آلودہ ہو گیا تو پھر تم نے مجھے بیٹے کی خبر دی. پھر ابو طلحہ چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے آ کے پھر بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور آپ کو اس چیز کی خبر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری گزری رات میں تم دونوں کو برکت عطا فرمائے, یعنی تمہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے, یعنی اور اولاد عطا فرمائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہاں پر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ عموماً پتہ کیا ہوتا ہے, ایک عورت جو ہوتی ہے یا بیوی جو ہوتی ہے نا, اس کو بہت ساری چیزیں سہنی پڑتی ہیں. ادھر اولاد کی باتیں, ادھر شوہر کی, ادھر سسرال کی, ادھر اس کی, ادھر اس کی. تو اگر عورت ایموشنلی اسٹرانگ نہیں تو وہ سروائیو نہیں کر سکتی. پھر وہ کچھ کر نہیں سکتی زندگی میں. تو ادھر ڈپریشن کے مریض ہو کے پڑ جائے گی, ادھر نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا. تو اس نے کرنا کیا ہے؟ تو اگر آپ واقعی عبادت گزار ہونا چاہتی ہیں, روزے دار ہونا چاہتی ہیں, دین کی خدمت گار ہونا چاہتی ہیں, تو آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہوگا. ورنہ دل آپ پہ غالب آ جائے گا, ایموشنز آپ پہ غالب آ جائیں گے اور آپ بس پڑ جائیں گی. اور اگر آپ پڑ گئی نا تو سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, سارے خواب بکھر جائیں گے, کوئی کام زندگی میں نہیں ہوگا. کیا ان کو بچے کا صدمہ نہیں تھا؟ اب جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ان کو بھی بچے کا صدمہ ہوگا. انہوں نے اتنا حسن سلوک کیا کہ حتی یہ نہیں ایک شور مچا دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, خود ہی کفن دیا, اس کو نہلایا دھلایا, رکھا, صبر کیا, کھانا دیا, تیار ہوئی, سارا کچھ کیا. اس کے بعد جب شوہر کو بتایا اور اتنے اچھے انداز میں بتایا, پھر بھی شوہر ناراض ہوئے, تو اس پر وہ یہ نہیں کہ وہاں پھٹ جائیں اور کہیں کہ دیکھو میں اس وقت سے تمہاری خاطرداری میں لگی ہوئی ہوں اور تم اب الٹا مجھے پہ ناراض ہو رہے ہو. ہم پتہ کیا ہوتا ہے, آخری مرحلے پہ جا کے نا پھٹ پڑتے ہیں. سارے اچھے کام کر لیں گے سب کچھ, اور آخری ایک چیز ہمیں اتنا ٹریگر کر دے گی کہ ہم کہیں کہ بس چھوڑیں, جائیں آپ جو مرضی کریں, اب آپ خود ہی دفن کریں, ٹھیک ہے. وہاں لڑائی ہو سکتی تھی لیکن نہیں لڑی, اس چیز کو بھی برداشت کیا. یہی برداشت کا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ حسن سلوک کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور آخر میں آپ کو آپ کے حسن سلوک کا الٹی چپیٹ پڑے. آپ اچھا کر رہے ہیں اور لوگ اس کو آپ کے خلاف استعمال کریں, پھر دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. یہاں آپ کا ٹیسٹ ہے. جی آپ کچھ کہیں؟ جی میں سوچ رہی تھی کہ کتنے زیادہ حقوق ادا کرنے والی تھی. سب سے پہلے شوہر کی غیر موجودگی میں بیمار بچے کی عادت کرتی رہی. ہم میں سے کوئی ہو تو کہے کہ جی چھوڑ کے اپنی ذمہ داری چلے گئے ہیں, اور میں نے اکیلے مطلب اس کو دیکھ رہی ہوں بیماری کی حالت میں. پھر وہ فوت ہوا, وہ اس وقت بھی اکیلی تھی. پھر اس بچے کا حق ادا کیا, آخری حق ادا کیا کہ اس کو غسل کروایا. پھر یہ ہے کہ مہمان جو آئے ان کے حقوق ادا کیے, انہیں کھانا کھلایا, برتن سمیٹے. پھر شوہر کا حق ادا کیا. اور مطلب یہ حکمت ان کے اندر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے ٹائم مینجمنٹ بھی کی کہ کس وقت شوہر سے بات کرنی ہے. کہ ایک دم اگر شوہر گھر آئے اور بیوی کہنا شروع ہو جائے آج تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, عموماً یہی ہوتا ہے گھروں میں, تو باہر سے تھکے ہوئے آتے ہیں, سفر کر کے آئے, تو انہوں نے پورا ٹائم دیکھا کہ کس ٹائم پہ مجھے یہ بات کرنی ہے, سارے اپنے حقوق ادا کر کے. اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد جب ناراضگی سنی تو کوئی ری ایکشن نہیں شو کیا, اس کو سہ گئی. کیونکہ ہم اتنا کام کر لینا پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اب ہماری تعریفوں کے پل باندھے جائیں, اب تو ہمارے اس کا اشتہار دیا جائے کہ کتنی اچھی بیوی ہے. نہیں, وہ اس کا بھی وقت آ جائے گا کسی وقت, ابھی کام کرتے جائیں آپ. جی آپ. اصل میں ہم جس طرح کے دور سے گزر رہے ہیں اور جو ہمارے جذبات, اس میں ہمیں یہ مثال سمجھنا بہت مشکل لگ رہا, اور یعنی یقین نہیں آتا کہ ایسے بھی کوئی کر سکتا ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ام سلیم کا یہی واقعہ گھر میں امی کے ساتھ کوئی ذکر ہوا اس کے اوپر کہ کتنا مشکل, یہ کیسے انہوں نے کر لیا یہ. تو میری والدہ نے بتایا کہ میری ایک تائی کے بارے میں کہ ان کا ایک بیٹا تھا, اسی طرح وہ فوت ہوا, اور میرے جو تایا تھے وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہوتے تھے اور کبھی ویکینڈ پہ, کبھی مہینے میں ایک دفعہ یا 15 دن کے بعد آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ان کا ایک بیٹا بیمار تھا اور ایک بڑا بیٹا بھی تھا, اور یہ بچہ چھوٹا کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد سے بیماری مستقل تھا, تو وہ فوت ہو گیا. اس دن ان کے ہسبینڈ نے واپس آنا تھا,
تو انہوں نے اپنے بڑے والے بیٹے سے کہا کہ کسی کو یہ بات ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس کو اچھی طرح لپیٹ کے اور بستر پہ بالکل ایسے رکھ دیا جیسے وہ سویا ہوا ہے. اور جب ان کے ہسبینڈ واپس آئے اور ظاہر کے پوچھا کہ یہی بالکل بات کہ بچہ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بچہ ٹھیک ہے. اور بس اس کے بعد بالکل نارمل طریقے سے وہ رہیں، اسی طرح ان کا خیال رکھا، کھانا دیا، ہر چیز دی، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے. تو میں جس دن یہ واقعہ سنا تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی، اور میں سوچنے لگی کہ آج کل بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جس کا ہم تصور یعنی سوچنا ہی مشکل لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو یہ ہمت دے اور جس کو توفیق دے. اور ان سب چیزوں کے سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو کسی نہ کسی مرحلے میں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی موقع پر جب ٹائم آئے تو کر کے دکھائیں. پھر ام سلیم جو تھی وہ فزیکلی تو جنگوں میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کتنی فزیکلی صحت مند تھی یا مضبوط تھی، ایموشنلی آپ دیکھیں کتنی مضبوط تھی. پھر علمی اعتبار سے آپ دیکھیے انٹلیکچولی کتنے اچھے کوسچنز ہیں ان کے. ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. حضرت عائشہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ نیند میں اگر وہ کوئی ایسا خواب دیکھے اور اس کے جسم سے پانی کا اخراج ہو جائے تو کیا کرے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا. یعنی یہ بات کیوں بتائیے، کیوں کھولی ہے؟ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اے ام سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے. یہ کتنا ضروری سوال تھا، کیونکہ پاکی اور ناپاکی سے تعلق رکھتا تھا. تو اگر وہ یہ سوال نہ کرتی تو آج عورتوں کو کیسے پتا چلتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اگر نارمل روٹین نہیں یا ایک عام بات نہیں ہے، لیکن اس کا وجود تو ہے. تو پھر ایسی صورت میں اگر پتہ ہی نہ ہو تو لوگوں کی کتنی نمازیں ضائع ہو جائیں. تو اس سے ان کی سوچ اور ان کے جو دین کے معاملے میں جاننے کا ایک ذوق ہے وہ پتہ چلتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور صحیح الادب المفرد کی روایت ہے. ام سلیم فرماتی ہے، ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. آپ نے فرمایا، اے ام سلیم، جس مسلمان کے 3 بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر فضل و رحمت کے سبب سے اس کو جنت میں داخل کرے گا، یعنی اس عورت کو جس کے بچے فوت ہوئے. میں نے کہا اور 2 بھی؟ آپ نے فرمایا اور 2 بھی. یہ سوال ایک اور موقع پر حضرت عمر نے بھی کیا تھا اور انہوں نے بھی کیا. پھر اسی طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی تھی اس کو پورا کیا، اور اس میں کیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی، اور یہ بیٹے کی وفات پر انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. پھر صحابہ بھی ام سلیم سے کچھ مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے. اکرمہ کہتے ہیں ایک مرتبہ زید بن ثابت اور ابن عباس کے درمیان اس عورت کے حوالے سے اختلاف رائے ہو گیا جو 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لے اور اس کے فوراً بعد ہی اسے ایام شروع ہو جائیں. طواف زیارت کون سا طواف ہوتا ہے؟ حج کا فرض طواف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب ان کے درمیان اختلاف ہی ہو گیا کہ اگر طواف زیارہ ہو گیا اور پیریڈ شروع ہو گئے تو حضرت زید کہنے لگے کہ جب تک وہ طواف وداع نہ کرے وہ جا نہیں سکتی. ابن عباس نے کہا کہ اگر وہ طواف زیارت کر چکی ہے اور اپنے خاوند کے لیے حلال ہو چکی ہے تو اگر وہ چاہے تو واپس جا سکتی اور انتظار نہ کرے. انصار کہنے لگے، اے ابن عباس، اگر آپ کسی مسئلے میں زید سے اختلاف کریں گے تو ہم اس میں آپ کی پیروی نہیں کریں گے. ابن عباس نے فرمایا، اس کے متعلق تم ام سلیم سے پوچھ لو. انہوں نے ام سلیم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صفیہ بنت حیی کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آیا تھا. ٹھیک، صفیہ بنت حیی کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آیا تھا، جس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، افسوس تم ہمیں روکو گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے کوچ کا حکم دیا، اور خود ام سلیم نے اپنے متعلق بتایا کہ انہیں بھی یہ کیفیت پیش آ چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جانے کا حکم دیا. تو یہ مسند احمد کی روایت ہے. ویسے تو طواف وداع جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن ایسی عورت کے لیے رخصت ہے کہ وہ طواف وداع نہ کرے، اور اس معاملے میں ام سلیم کی رائے کو قبول کیا گیا. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلیم کا ایک بہت انوکھا تعلق تھا، اور اس کے ہم کچھ واقعات پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں اور کچھ چیزیں اور بھی. موٹی موٹی باتیں تو آپ کو معلوم ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے، ان کے گھر نماز پڑھا کرتے تھے، اور
ایک مرتبہ نفل نماز آپ نے ام سلیم اور ان کے بیٹے کو پڑھائی، جس میں ان کے بیٹے جو تھے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ام سلیم پیچھے اکیلی کھڑی تھی، اور یہ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کی جماعت کرائی تھی آپ نے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ام سلیم کہ ہاں یہ نماز صرف ایک دفعہ نہیں ہوئی، کئی بار ہوئی. وہ کہتی ہیں کہ آپ ہماری ایک چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آتے اور ایک چٹائی پہ نماز پڑھا کرتے تھے اور ام سلیم اس پر پانی چھڑک دیتی تھی، یعنی اس کو فریش کر دیتی تھی. ڈسٹ پڑ جاتی ہوگی تو پانی چھڑک کے وہ صاف ہو جاتی تھی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے بال بھی دیے تھے حج کے موقع پر. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلاق سے سر منڈانے کا ارادہ کیا تو ابو طلحہ نے سر کے ایک حصے کے بال اپنے ہاتھوں میں لے لیے، گرنے نہیں دیے. پھر وہ بال ام سلیم اپنے ساتھ لے گئیں، وہ انہیں اپنی خوشبو میں ڈال کر ہلا لیا کرتی تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے حلاق سے فرمایا کہ یہاں سے بال اتارو، پھر ہاتھ کے ساتھ دائیں جانب کی طرف اشارہ کیا. آپ نے ان بالوں کو اپنے قریب موجود لوگوں میں تقسیم کیا. پھر آپ نے حجام کو بائیں جانب بال کاٹنے کا اشارہ کیا تو اس نے وہ بال مونڈے اور آپ نے خود ام سلیم کو دیے. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو طلحہ بھی لے گئے اور ام سلیم بھی لی. پھر اسی طرح آپ کے بیٹے کا جنازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا اور ان کے گھر میں ہی جنازہ پڑھا دیا تھا. وہ بچہ جو فوت ہوا تو وہیں پر جہاں پر وہ تھا وہیں جنازہ پڑھا دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے نا، کہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہیں پر اس بچے کا جنازہ پڑھا دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھجوروں کے درخت دینا، یہ بھی ایک خاص واقعہ ان کے بارے میں ملتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، خالی ہاتھ تھے. انصار زمین اور جائیداد والے تھے تو انصار نے اس شرط پر زمینیں ان کے سپرد کر دی کہ وہ ہر سال پیداوار کا نصف انہیں دیں گے اور ان کی جگہ محنت مزدوری کریں گے. ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھجور کے درخت دیے تھے. یعنی جیسے عبد الرحمن بن عوف کے انصاری بھائی کون تھے، نام یاد ہے؟ مشہور واقعہ ان کا، جنہوں نے کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں جس کو تم پسند کرو اور اس سے تم نکاح کر لو. کون صحابی تھے وہ؟ سعد بن ربی. ٹھیک ہے، گڈ، سعد بن ربی. تو ام سلیم نے کیا کیا، اپنے کھجوروں کے درخت جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کا کیا کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے وہ درخت اپنی آزاد کردہ باندی ام ایمن کو، جو حضرت اسامہ بن زید کی والدہ تھی، ان کو دے دیے تھے آگے. تو ام سلیم نے مائنڈ نہیں کیا، میں نے آپ کو دیے تھے اور آپ نے آگے دے دیے. ایسے کرنا چاہیے. جی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں نا. کیا کرتے ہیں جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ نہیں سلانا ہے یا آپ نہیں پہننا ہے. ہاں، یعنی آپ ہی استعمال کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. ٹھیک. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ام سلیم نے ایسا نہیں کیا کہ یہ کھجوروں کے باغ آپ ہی رکھیں گے، کوئی اور نہیں لے گا. چلیے، ام سلیم جب حج پر نہیں گئی تھی یا نہیں جا رہی تھی تو آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ رمضان میں چلی جانا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. ام سلیم کے ایک سفر میں بچے کی ولادت ہوئی تھی. پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ جانے سے پہلے تکلیف شروع ہوئی تھی، ابو طلحہ رکنے لگے تھے تو انہوں نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گئی. پھر سفر سے واپسی پہ آ کے بچہ پیدا ہوا تو آپ نے تحنیک کی تھی اس بچے کی. حضرت ام سلیم جو تھی وہ حضرت ام سلمہ کے گھر کے پاس رہتی تھی، ان کے پڑوس میں تھی. گھر کیا ایک ایک کمرہ تھا تو اس کے قریب تھی. ان کے بیٹے انس کو کیا کیا دعائیں دی تھی آپ نے؟ مال اور اولاد میں برکت کی دعا. ٹھیک ہے. حضرت انس کہتی ہیں کہ ام سلیم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا. انہوں نے کہا میں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا مشروب پلایا ہے، پانی، شہد، دودھ، نبیذ. یہ 4 طرح کے ڈرنکس تھے اور اسی 4 قسم کی نہریں ہوں گی نا جنت میں بھی. تو کہتی ہے کہ 4 میں نے پلائے ہیں آپ کو، پانی بھی، شہد بھی، دودھ بھی اور نبیذ بھی. نبیذ کیا ہوتا ہے؟ جیسے انگوروں کو یا کھجور کو بھگو کے رکھ دیتے ہیں اور اس کا ڈرنک بنایا جاتا ہے، شربت کہہ لیجیے.
جب شراب حرام ہوئی تھی تو ابو طلحہ نے کیا کیا تھا؟ ان کے پاس نئی کھیپ آئی تھی اس وقت، کیونکہ امیر ترین لوگوں میں سے تھے اور ان کے پاس نیا سٹاک آیا تھا. انس کہتے ہیں کہ کچھ اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ابو طلحہ کے گھر میں، اور میں شراب پلا رہا تھا. تو اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو کوئی خبر پہنچی؟ ہم نے کہا نہیں. اس نے کہا شراب حرام کر دی گئی. ابو طلحہ نے کہا اے انس ان مشکوں کو بہا دو. اس آدمی کی خبر کے بعد نہ انہوں نے شراب پی، نہ انہوں نے شراب کے بارے میں پوچھا، کبھی ذکر بھی نہیں کیا. پھر ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ سن کر یہ نہیں کہا ٹھہرو پہلے تحقیق کر لیں، آج تو ختم کرو پھر اگلی دفعہ نہیں پیئیں گے. ہیں انس کہنے لگے ابو طلحہ نے کہا تمہارے برتن میں جتنی شراب ہے سب انڈیل دو. اللہ کی قسم اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حالت مرض میں اللہ سے ڈرنے والے تھے، تقوی کرنے والے. عبید اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ ابو طلحہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے. وہاں سہل بن حنیف بھی آئے ہوئے تھے. اسی دوران ابو طلحہ نے ایک آدمی کو بلایا جس نے ان کے حکم پر ان کے نیچے بچھی ہوئی چادر نکال لی. مریض کے لیے اس کے بستر کی چادر چینج کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. تو سہل نے وجہ پوچھی. انہوں نے کہا اس پر تصویریں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو فرمایا ہے وہ آپ جانتے ہیں. سہل نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بنے ہوئے نقش کو مستثنا نہیں کیا. انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میرے دل کو یہی بات اچھی لگتی ہے کہ سرے سے کوئی تصویر نہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیڈ شیٹ پر بھی اگر تصویریں ہوں، جیسے عام طور پہ لوگ بچوں کے جو لحاف اور بستر اور سب کچھ جو بناتے ہیں وہ ایسے کپڑے کے بناتے ہیں جس پر کارٹون وغیرہ بنے ہوتے ہیں، یا ان کے بیگز یا ان کی شرٹس. آپ یقین کریں کہ بعض اوقات بازار میں بغیر تصویروں یا کارٹون کے شرٹ بچوں کی ملنا مشکل ہوتی، کانسیپٹ ہی نہیں. بیگ خریدتے ہیں اسکول کے تو ان کے اوپر وحشی قسم کی تصویریں بنی ہوتی ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ بچے ہر وقت مسخ شدہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ان کی ذہنیتیں کیا ہوگی. ہم بچوں کی فطرت کو مسخ کر رہے ہیں، فضول قسم کی تصویریں ان کو دکھا دکھا کے ہر وقت. میں ہی سوچتی ہوں کہ جو بچے ایسے بستر میں سوتے ہیں جس بستر پہ تصویریں ہوں تو وہاں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہوں گے. تو وہ خواب میں کیا دیکھتے رہتے ہوں گے؟ کیا دیکھتے ہیں خوابوں میں؟ پھر بچے شیطانوں کو ہی دیکھتے ہوں گے. پھر وہ ڈرتے ہیں، پھر بعضوں کا سوتے سوتے چیختے ہیں. تو فرشتوں کو تو ہم نے خود ہی آؤٹ کر دیا نا. ملا کیا؟ پایا کیا؟ ہم نے حاصل کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا دل کا بہلاوا کہ جی اب یہ چیز ان ہے یا یہ ٹرینڈ ہے، اور اس کے بغیر تو ہم پھر دوسروں کے بیچ میں شامل ہی نہیں ہوتے. اب ہوتا کیا ہے، بچے جاتے ہیں اسکول سے وہ اٹھ پٹانگ قسم کی تصویروں والے بیگوں کے ساتھ، جب اس میں سے وہ نکالتے ہیں کاپی تو اس کے اوپر بھی وہی فضولیات ہوتی ہیں. جب وہ پینسل کیس نکالتے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہی لغویات. اب کیا ہے، وہ اسی کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے بیچ میں الجھا ہوا ہے. اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کا تخیل کیا ہوگا، اس کی امیجنیشن کیا ہوگا. یہ دشمن کے ایسے وار ہیں جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، بچے باز کو کھلی چیزیں چھوڑ رہے ہیں، آپ وہی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے ان کے کمرے میں پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی ادھر ہی سو جاتے ہیں. ہم کس چیز کے بیچ میں رہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے کیا ماحول ہے ہمارا؟ کتنا تقویٰ اس سے جھلکتا ہے. ہم کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ تو بہرحال ابو طلحہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد میں شرکت کے خیال سے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا روزے کے بغیر نہیں دیکھا. حضرت انس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے. اور وہ کون تھے؟ غریب نہیں تھے، وہ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا اس لیے وہ روزے رکھتے تھے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کس چیز کو اپنے لیے اختیار کیا. انس کہتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ میں اولوں کی بارش ہوئی. ابو طلحہ روزے سے تھے، وہ اولے اٹھا اٹھا کر کھانے لگے. کسی نے کہا آپ روزہ رکھ کے کھا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ برکت ہے، یعنی نفلی روزہ کھول سکتے ہیں کسی وجہ سے، یعنی آسمان سے ماء مبارک ہے. اس وقت اتنی پولوشن نہیں ہوگی نا جیسے ہوا میں، تو جو آسمان سے بارش اترتی ہوگی ساری صاف ستھری ہوگی. ابو طلحہ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب ان کا بیٹا شدید بیمار ہوا، اس کی بیماری کی وجہ سے ابو طلحہ ہل کر رہ گئے تھے. ان کی طبیعت کمزور پڑ گئی تھی، یعنی اتنی محبت تھی انہیں اپنے بچے سے کہ اس کی بیماری نے ان کو ہلا دیا تھا. لیکن پھر کس طرح صبر ہوا. پھر اسی طرح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں کی حفاظت. آسم احول کہتے ہیں میں نے انس بن مالک کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ دیکھا، وہ ٹوٹ چکا تھا. تو انس رضی اللہ عنہ نے اسے چاندی کی تار سے جوڑ دیا، سی دیا ہوگا. وہ عمدہ چوڑا پیالہ تھا، چمکدار لکڑی کا بنا ہوا تھا. امیجن کریں. انس نے بتایا کہ میں نے اس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ پلایا ہے. اس پیالے میں لوہے کا حلقہ تھا. انس نے چاہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا حلقہ لگا دیں، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو. چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا. حلقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیالے کے اوپر وہ جو اس کا کرو ہوتا ہے نا، اس کنارہ، اس کے اوپر کی لیئر جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کی حالت مت تبدیل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے کھودی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے کھودی تھی؟ اب آپ کہیں گے ابو طلحہ نے، کیونکہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں 2 آدمی قبر کھودتے تھے. ابو عبیدہ صندوقی قبر بناتے اہل مکہ کی قبروں کی طرح، اور ابو طلحہ جن کا نام زید بن سہل تھا اہل مدینہ کے لیے بغلی قبر بناتے تھے، سائڈ سے جو نکالی جاتی. تو عباس رضی اللہ عنہ نے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو ابو عبیدہ کے پاس بھیجا، دوسرے کو ابو طلحہ کے پاس بھیجا. دعا کی کہ اے اللہ اپنے پیغمبر کے لیے جو بہتر ہو اسی کو پسند فرما لے. چنانچہ ابو طلحہ کے پاس جانے والے آدمی کو ابو طلحہ مل گئے، وہ انہیں کو لے کر آ گیا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر تیار کی. تو یہ شرف ان کو حاصل ہوا تھا. حضرت انس نے کتنی حدیثیں روایت کی ہوئی. اب ام سلیم کی اولاد کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم کریں گے. حضرت انس کے بیٹے کتنے بیٹے؟ 3. ٹھیک ہے. نضر بن انس، موسیٰ بن انس، ابو بکر بن انس. نضر بن انس بخاری کے راوی ہیں، موسیٰ بن انس مسند احمد کے راوی ہیں، ابو بکر بن انس مسند احمد کے راوی ہیں. پوری کتابیں انہوں نے روایت کی ہیں. بیٹی امینہ بنت انس بن مالک، صحیح بخاری میں ان کا ذکر ہے. پوتے ہشام بن زید بن انس، بخاری کے راوی ہیں. حفص بن عبید اللہ بن انس، مسلم کے راوی ہیں. عبید اللہ بن ابی بکر بن انس، بخاری کے راوی ہیں. ثمامہ بن عبداللہ بن انس، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں. پھر ان کے پڑپوتے عبداللہ بن المثنی بن عبداللہ بن انس بن مالک، بخاری کے راوی ہیں. پھر محمد بن عبداللہ بن حفص بن ہشام بن زید بن انس، ابن ماجہ کے راوی ہیں. شاید آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب روایت کرنے کا مطلب کیا ہے. کچھ پتہ؟ جیسے حدیثیں پہلے روایت ہوتی تھی نا، جب احادیث کتابوں میں کمپائل ہو گئی تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پوری کتاب روایت ہوتی تھی. ایسے ہی کتاب کہیں سے کوئی اٹھا کے نہیں لے آتا تھا. اب تو چھپ گئی ہے نا کتابیں، تو ہم کہیں سے بھی خرید لیتے ہیں. تو پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. پہلے کتابیں باقاعدہ روایت کر کے آگے دی جاتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نسلوں میں علم والے اور علم کی حفاظت کرنے والے اور اسے اگلی نسلوں تک پہنچانے والے پیدا ہوئے. برا بن مالک جو تھے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ وہ قریب سے گزرے تھے تو آپ نے فرمایا بہت سے پراگندہ حال، غبار سے اٹے ہوئے، بوسیدہ چادروں والے، جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن اگر وہ کسی چیز پر اللہ کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دے. اور برا بن مالک انہی میں سے ہے. ٹھیک ہے. برا بن مالک مردوں کے لیے ہودی خانی کرتے تھے اور انجشہ عورتوں کے لیے کرتے تھے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. برا بن مالک بہت بہادر تھے. اس نے زرارہ کے سردار سے مقابلہ کیا تو اس کو قتل کر دیا. اس کے کنگن اور کمر بند کی قیمت 30,000 درہم تھی. ایک کنگن اور بیلٹ، اس کی قیمت 30,000 درہم تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے 5واں حصہ لیا اور باقی سب برا کو دے دیا. کہا جاتا ہے کہ ام سلیم کے یہ جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی طلحہ، یہ اس دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ کے لیے کی تھی. اور جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یعنی آپ اتنے خوش ہوئے. تو آپ نے پوچھا کون، یعنی کہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ تو بتایا گیا کہ لڑکے کی ولادت. آپ نے فرمایا الحمدللہ، اسے مجھے پکڑاؤ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں پھر میں نے اس بچے کو آپ کو پکڑا دیا تو آپ نے اس کو تہنیک کی، یعنی گٹی دی. پھر آپ نے ان کا نام رکھا عبداللہ.
پھر کہتے ہیں کہ ان کی اندھڑیوں میں سب سے پہلی چیز جو گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ انصار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے عبداللہ کے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے. وہ جو دعا دی تھی نا ام سلیم کو سارے صبر کے نتیجے میں کہ اللہ تمہاری اس رات میں برکت ڈالے، تو وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا اس کی اولاد میں سے پھر یہ ساری خیر آگے پھوٹ رہی. انس کہتے ہیں کہ انصار میں اس سے افضل کوئی نوجوان نہ تھا. انس کہتے ہیں کہ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اس کی نسل خوب چلی اور وہ فارس میں شہید ہوئے، یعنی ایران کی جنگ میں شہید ہوئے تھے. پھر ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ محدث تھا. پھر اسی طرح ان کے ایک اور بیٹے عمر جو تھے، ایک بیٹے کا نام اسحاق تھا، دوسرے کا نام عمر تھا. یہ روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ کمر سے لگا ہوا بھوک کی وجہ سے، پھر آ کے بتاتے ہیں اور پھر ان کے لیے کھانا وغیرہ بنتا ہے. بہرحال یہ تھی چند باتیں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز موسٹ ویلکم. جی. انہوں نے ایک موقع پر صبر کیا، یعنی جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس سے ان کو اتنی برکت، اور ان کے جب بیٹے کی اولاد سے بھی اتنی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی اتنا دیا اور دنیا میں بھی سارا مال وغیرہ. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب الصابرین. تو ام سلیم کا صبر رنگ لایا. ہم کہتے ہیں صبر کا پھل کڑوا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میٹھا ہوتا ہے اور یہی میٹھا پھل ہے. میں جب صبر کا پڑھتی تھی تو کبھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ لاسٹ مومنٹ پہ بھی صبر کیسے ہوگا نا کہ نہیں ہوتا. تو آج جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جب انسان کو اللہ کی رضا بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ انشاءاللہ آخرت میں بہت اچھا اجر ملے گا اور انشاءاللہ دنیا میں بھی پھر ملے گا، تو انسان پھر صبر کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے اگر انسان اپنی کوشش ہو، اپنی نیت ہو. مجھے یہ اتنا اچھا لگا کہ اگر پیرنٹس میں سے کوئی بھی شادی کر لے، ماں یا باپ، تو بچوں پہ اتنا برا اثر پڑتا ہے، وہ اتنا برا سوچتے ہیں. جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے حضرت انس اس کو لے کے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں گٹھی دلوانے کے لیے. جیلس نہیں ہے ہاں چھوٹے بچوں سے. جیسے شادی کے موقع پہ انہوں نے اپنا حق مہر اسلام رکھوایا، اس کے علاوہ مہمان کو کھانا کھلایا جب کوئی کھلانے والا نہیں تھا، مہمان نوازی کی. اس کے علاوہ بیٹی کی وفات ہوتی تو اتنا اچھا ان کا عمل ہوتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنا مجھے رشک آ رہا تھا کہ اب بھی ان کے اعمال کو دیکھے، کوئی اس پہ عمل کرے، ان کی پیروی کرے تو سارا صدقہ جاری تو ان کے لیے بن رہا ہے نا، ان کے لیے. اور پھر دیکھیں ان کو جنت میں دکھایا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی خوبیوں کی وجہ سے. لیکن کیا تو انہوں نے اپنے لیے عمل کیا تھا نا، لیکن ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری بن رہا ہے، دوسروں کے لیے ایک انسپریشن. کوئی اور؟ میں نے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں ایک عورت کا صبر اور ایک پوری نسل کی اصلاح، ہم لوگ جو ہے وہ دوسروں کو کہتے رہتے ہیں، اور اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو ہماری اگلی پوری نسلیں سنور سکتی ہیں. اتنا بڑا رول ماڈل ہے وہ ہمارے لیے. یعنی خود دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو اس کام کے لیے تیار کر گئی. بولیے. یہ جو ابھی ایک بات آپ نے کہی تھی نا کہ ایک عورت کے لیے ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہر سچویشن میں ایک بہت ٹف ایک سچویشن ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی میرڈ لائف کو سیو رکھا، اپنے ایموشنز کو اچھے طریقے سے یوز کیا، جہاں پر جس طرح کرنا تھا بہت حکمت سے کام کیا. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج کل جو میرڈ لائف میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پرابلمز ہوتی اس لیے کہ ہم لڑکیاں جو جذباتی ہوتی ہیں جلدی سے ایموشنل ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو فوراً ایکسپریس کر دیتی ہیں، اپنے اندر نہیں رکھتے، کنٹرول کرنا نہیں آتا. جی استاذہ، ہم جو بتا رہے تھے نا بچوں کے حوالے سے کہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ ان پہ اثرات مرتب کرتی ہیں، تو میں پچھلے دن بک پڑھ رہی تھی فائز حسن سیال کی، تو یہی چیز ہے کہ ایک لڑکی کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ مطلب مختلف جو ہے اسلامی بکس وغیرہ پڑھتی تھی، تو اس کا رول ماڈل جو ہے وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو اسلامک جس کے اندر ہوں، اس جیسے ابو طلحہ اور اس طریقے سے، لیکن کیا تھا کہ اس کے ذہن میں جیسے مغربی ایک انسان ظاہری لحاظ سے ویسا ہو. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگ پڑا کہ یہ چیز اس کے اندر آئی کہاں سے نا. تو وہ کیا تھی کہ وہ سارے گھر والے اس پہ بہت پریشان کہ وہ شادی نہیں کرتی تھی، کہ یہ دونوں خصوصیات اکٹھی نہیں ہو سکتی کسی طریقے سے کہ ظاہری لحاظ سے. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس کے روم کے اندر بالکل اس کے دروازے کے سامنے جب وہ دروازہ بند ہوتا تھا اور وہ سو رہی ہوتی تھی تو اس کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی تھی، کوئی ایک ایسا نوجوان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا. تو وہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہیں ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں، ہم ویسے ہی کرنے لگتے ہیں. تو یہ واقعی بہت زیادہ سیریس ایشو ہے. جی استاذہ، سب سے زیادہ یہی کہ اسٹرینتھ آف کریکٹر ہی نظر آ رہا ہے یہاں پہ. اگر اس طرح کا واقعہ ہو کہ کسی کا وہ ہو تو ہسبینڈ کو سمجھا جائے گا کہ ہی شوڈ بی
دا اسٹرینتھ فار دا وائف, کہ وہ اس کو جا کے پوری سپورٹ دے اور وہ کرے. پوری ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں عورتیں دوسروں پہ. یہ ایک تو اللہ نے تھوڑا سا ڈپینڈنٹ بنایا ہے, لیکن وہ فائنینشلی, جو قرآن میں آتا ہے وہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ بنایا ہے. یہ نہیں کہ ہر چیز میں, ایموشنلی بھی اور ہر چیز میں. لیکن اس کا اپوزٹ ہم نے دیکھا ہے ان میں کہ وہ اپنے میاں کے لیے اس طرح سوچ رہی ہیں جیسے انہوں نے زیادہ ہرٹ ہونا ہوتا ہے ان سے, حالانکہ ماں نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ. اور دوسرا یہ کہ جو انہوں نے بات کی ابھی کہ سنت کو اڈاپٹ کریں ٹو ڈیفینڈ دا پروفٹ, اس میں یہ ہے کہ جب ہم سنت پڑھ جائیں اور جب ہمیں تعلیم حاصل ہو جائے تو دین وی شوڈ لائک, ہمیں جو ہے پھر دنیا میں نکل کے جہاں پہ سنت کو ڈیولپ کو جہاں کمی نظر آتی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے وہاں جائیں. اپنے آپ کو کسی جگہ ایک پہ کنفائن نہ کر لیں کہ ہم یہیں بیٹھ کے سنت کو فالو کرتے رہیں. تو اصل چیز ہے نا افراد کی تیاری, کیونکہ کسی بھی کام کو یا کسی بھی سسٹم کو یا کسی بھی سنت کو جو ثابت کریں گے وہ افراد ہی کریں گے. لہذا چاہے آپ ماں کے رول میں ہوں, چاہے آپ زندگی میں دنیا میں کسی بھی حصے میں کچھ بھی کر رہے ہوں, تو جب تک ہمارا اپنا کیریکٹر مضبوط نہیں ہوگا ہم یہ باتیں بس باتیں ہی رہ جائیں گی, عملی چینج نہیں آئے گا. اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم جب عورتیں شادی ہو جاتی ہے تو عام طور پر بس وہ دوسروں کے لیے ایک بوجھ ہی بن جاتی ہے کہ بس اب ہر معاملے میں ڈپینڈ کرتی, نہ اپنے دماغ سے سوچتی, نہ صحیح غلط کا فیصلہ کرتی, نہ کسی معاملے میں ہمت سے کام لیتی. بس وہ سمجھتی ہے کہ جیسے وہ ایک خدا مل گیا ان کو زمین پر, جس نے اس کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے, جس نے اس کو کھانا کھلانا ہے, جس نے اس کے ناز نخرے اٹھانے, جس نے اس کی ہر بات ماننی ہے, اور وہ بس اس کو پوجتی رہے بیٹھ کے. تو ایک عجیب سا ہم نے وہ بنا لیا ہے جو کہ امیجنیشن ہے. یعنی شادی سے پہلے رشتوں کے معاملے میں وہ ہیرو کو سوچتے رہتے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہوگا کہیں سے, اور اسی لیے اب تک براتیں گھوڑے پہ ہی بیٹھ بیٹھ کے جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد اپنی عقل بند ہر معاملے میں. بعض اوقات میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہسبینڈ کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, یہ کر لیں یہ نہ کریں. پھر تم خود کدھر ہو, تمہارا دماغ اللہ نے فالتو بنایا, اس سے بھی کچھ سوچو. اور پھر شوہر بھی ضد ہوتے ہیں کہ بھئی ہر وقت ہم ہی مشورہ دیتے رہے, اور جہاں پوچھنا ہے وہاں بھی پوچھتی ہیں, جہاں نہیں پوچھنا وہاں بھی پوچھتی ہیں. تو اس طرز عمل کو, اس سوچ کو اور اس طریقے کو بدلنا ہوگا. زندگی ایک دفعہ ملی ہے, اس کو صحیح طور پر کام میں لائیں. اپنے انڈیویجول سوچ اور اپنے انڈیویجول حساب کتاب اور جواب ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں. ہر معاملے میں ہر جگہ پر کتنا بیلنس کردار ہے, گھر کے اندر بھی ہے باہر کا بھی ہے. ہم گھر کے ہوتے ہیں تو باہر بھول جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو گھر بھول جاتے ہیں. کوئی توازن ہی نہیں, کوئی اعتدال ہی نہیں. استاذہ اسٹریس میں اسی پوائنٹ پہ پھر کروں گی, کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم اتنا زیادہ علم میں اور اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ جو ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے, حکمت اس کو بھی کہتے ہیں, کہ کہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اور کہاں پہ جا کے میں زیادہ بڑا چینج کریٹ کر سکتی ہوں. بالکل. یا آگے جو ہماری جنریشن ہیں ان کو ہم نے ڈفرینٹ میدانوں کے لیے تیار کرنا ہے, صرف علمی میدان کے لیے تیار نہیں کرنا. ایک یعنی کہ جو ایک بیلنسڈ رول ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ساری صحابیات کے اندر آپ دیکھیں کہ صرف ایک طرف نہیں ہے, مختلف کام کر رہی. گر حکمت کا راز یہ کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے, یہ آنا چاہیے. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.